شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دارالعلوم فیضان وارث کا سالانہ اجلاس جشن دستار حفظ القرآن کے موقع پر اعجاز قرآن کے نام سے منسوب یہ کانفرنس ہماری اور آپ کی علمی پیاس بجھانے کے لیے تیار ہے۔ علماء ذوی الاحتشام کا ایک نورانی قافلہ اسٹیج کی رونق کو دوبالا کر رہا ہے۔ عالم ذیشان ناشر مسلک احمد رضا خان حضرت مولانا الیاس مصباحی صاحب قبلہ کی محنتوں اور مشقتوں کا یہ گلستان سجا ہوا ہے۔ بہت سارے علماء ذوی الاحترام تشریف فرما ہیں۔ میرے بعد بھی آپ حضرات کو کئی ایک خطابات اور نعت و مناقب سماعت فرمانا ہے۔ تھوڑی دیر کچھ آپ کی دینی اور علمی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا قدیر ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اعجاز قرآن کانفرنس ہے۔ اگرچہ ہم اور آپ اس محفل میں کما حقہ اعجاز قرآن کے حوالے سے نہ تو گفتگو کر سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے اسٹیٹس اور آپ کی فکری سطح کے مطابق میں چند باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ بغور سماعت فرمائیں اور اس سے پیشتر ایک میری گزارش بڑے دھیان سے سن لیں۔ ہمارے یو پی بہار میں جلسوں اور کانفرنسوں کی ایسی بھرمار ہے کہ جسے شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اس جلسے میں مزہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو میں پیشگی معذرت کرتا ہوں کہ میری تقریر میں آپ کو کوئی مزہ اور لطف نہیں ملے گا۔ اگر اپنی دینی بیداری کو دوبالا کرنے کے لیے اور اپنی علمی زنبیل کو باوزن کرنے کی نیت سے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا سواگت ہے، ویلکم ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی بساط کے مطابق آپ کی دینی اور علمی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت واضح الفاظ میں نے عرض کر دیا، تھوڑی دیر میری طرف متوجہ ہو کر بہت گھن گرج اور بڑا شعلہ نوائی کے ساتھ میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ ایک ایک بات آپ کے دل و دماغ میں اترتی چلی جائے تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے۔ آپ نے اس سپاہی کو نہیں دیکھا ہے یا مجھے نہیں دیکھا ہے؟ ہمارے اور آپ کی عجیب سوچ ہو گئی ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بہت دیر سے ہو گیا۔ کوئی بھی نیا انسان آتا ہے، کوئی نئی چیز آتی ہے تو سارے کے سارے ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔
تقریر اور بیان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے رٹا لگاتے رہیں اور آپ آنکھ بند کر کے سنتے چلے جائیں، بلکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں خطابت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو ایسا مربوط کر لیں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک ایک بات آپ کے ذہن و دماغ میں اترتی ہوئی چلی جائے، ہے کہ نہیں بتائیے؟ ہے؟ تو سارے لوگ اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، ہے؟ ہاں ہوں تو کچھ بولیے، یا تو کہہ دیے نہیں کریں گے، ہے؟ عمل کرنا ہے نہیں، ہے؟ اہل اسٹیج کی توجہ درکار ہے تھوڑی سی، یہ حضرات رہنمائی کر دیں گے اور آپ حضرات ان کی رہنمائی کو قبول فرما لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی جو اس وقت میں حالت ہے اس حالت میں ضرور سدھار پیدا ہوتا نظر آئے۔ انقلاب آسمانوں سے نہیں برستا ہے، قوموں کی حالات میں تبدیلی خواب و خیال کے بلبوتے پہ نہیں ہوتی ہے، پستی میں جاتے ہوئے احوال اور قوائف بلندی کی طرف پرواز کرنے کے لیے جبھی تیار ہوتے ہیں جب قوم کے نوجوانوں میں حوصلہ اور بلند فکری پیدا ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے ذہن و دماغ میں پستی رہے گی، لاکھ ہمیں بلندی کی باتیں بتائی جاتی رہیں، کبھی ہم بلندی کی طرف مائل پرواز نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں دنیا کی وہی نیچتا رہے گی، وہی تنزل پسندی رہے گی جو اب سے نہیں بلکہ تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے سے ہماری اور آپ کی زندگی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اگر وہی حالات اور وہی افکار رہے تو کبھی بھی ہم اور آپ طوفان آشنا نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر اقبال کی وہ سوچ اور فکر نہیں پیدا ہوگی کہ جسے اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بدلو حالات کو، یا تو یہ ہمیں احساس نہیں اور یا پھر یہ ہے کہ شتر مرغ کی طرح ہم احساس تو کرتے ہیں لیکن جس طرح ریت میں اور صحرا میں طوفان آنے کے وقت میں شتر مرغ ریت میں اپنی چونچ کو دبا کے اپنے منہ کو چھپا کے بچنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، ہمارا بھی حال وہی ہے کہ ہم طوفان کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری دہلیزوں پہ نہیں بلکہ ہمارے گھروں کے اندر تک داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ابھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ابھی تک موسیقی کے ہمیں اور آپ کو وہی لطف مل رہے ہیں، ابھی تک ہماری اور آپ کی جو دن چریا ہے، جو معمولات ہے، ان میں ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہ حالات قوم کی ترقی کے نہیں ہے۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو دنیا کی ترقی پسند قوموں کو مت دیکھو، مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو، ترقی تمہارے قدموں کی اسیر ہو جائے۔ بدلو کچھ حالات کو، بہت مزے لے لیے، ہر چیز میں مزہ، اب تو مزے کا حال یہ ہو گیا، یہ ہمارے بزرگ علماء کرام تشریف فرمائے، بڑے دکھے دل کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں قوم کا حال یہ ہے، مزہ لینے کا ہمارا اور آپ کا مزاج یہاں تک پروان چڑھ گیا ہے کہ اب تو ہم جمعے کے خطبے میں بھی مزہ لینا چاہتے ہیں، مسجد کی امامت میں بھی مزہ لینا چاہتے ہیں۔ امام منتخب ہوتا ہے تو فرمائش ہوتی ہے مسجد کے ٹرسٹیوں کی، حضرت امام کی آواز اچھی ہونا چاہیے، لہجہ اچھا ہونا چاہیے، تقریر بڑی گھنگرج کرتا ہو۔ کتنے ہم میں سے ہے جو پہلے یہ کہتے ہو حضرت امام ایسا ہو جس کا علم اچھا ہونا چاہیے، جس کا تقوی اچھا ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، جس کی سیرت و کردار کو دیکھ کے ہمارے بچے مدینے کے وفادار۔
کہاں تک ہم چلے گئے ہیں؟ یہ رفتہ رفتہ ہماری سہل پسندی نے اور تباہ آزمائی نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ قسم خدا کی آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ۔ ہمیں تقریریں اچھی نہیں لگتی، اور معذرت کے ساتھ میں کسی ناطقہ یا کسی شاعر کا مخالف نہیں، وہ بھی مداح رسول ہیں سراکوں پر، لیکن ہماری ذہنی سطح یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں صرف ترنم میں مزہ آتا ہے، ہمیں صرف رنگ رلیاں منانے میں مزہ آتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ذہن و دماغ اتنا زیادہ پستی کا شکار ہے کہ اگر کوئی آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھ کے اچھی آواز کا قاری قرآن کی تلاوت کرے تو ہمارا مجمع تتر بتر ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر اچھی آواز والا کوئی نعت خواں 2 گھنٹے تک پڑھتا ہے تو مجمع سے اور کے نعرے لگتے ہیں، اور کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ ارے تمہیں تمہارے نبی نے نعتیں سننے سے منع نہیں کیا، مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں اگر حسان کے لیے منبر بچھا کے اپنی نعتیں سنی ہیں تو اسی مصطفیٰ نے اپنے صحابہ سے قرآن سنا ہے، اپنے غلاموں سے قرآن کی آیتیں سنی ہے اور ان کی داد دی ہے، اور انہیں نبی کریم نے وہ دعائیں دی ہیں کہ آج بھی ان کی نسلیں مہکتی نظر آ رہی۔ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ۔ بدلو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں صرف آپ کو دوش نہیں دے رہا ہوں کہ آپ ہی ایسے ہیں، ہم سب اس میں شکار ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی اس میں گردانتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں اس سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں۔ ذمہ دار ہم بھی ہیں، گناہگار ہم بھی ہیں، مجرم ہم بھی ہیں، حالات کے دھارے کے تحت ہم بھی بہتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی حالات کا دھارا موڑنے کی ہمت و جرت نہیں کر پائے، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ ایک چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا۔ کوئی اکا دکا کسی عالم کے اندر اگر خلوص پیدا ہو جائے تو اس سے کوئی بہت خاطر خواہ فائدہ نہیں ملتا ہے، یہ بھی سچی بات ہے۔ اور یہ بڑی میں ذمہ داری کے ساتھ میں کسی چاپلوسی کے بغیر الحمدللہ خدائے قادر و قیوم دیکھ رہا ہے، مجھے یقین ہے، اعتقاد کامل ہے، میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس گئے گزرے وقت میں بھی سچائی یہی ہے کہ اگرچہ ہم ذمہ دار ہیں، علماء کی ذمہ داری بڑی ہے اور ہم میں بھی کمیاں ہیں، لیکن یہی وہ صف ہے کہ جس صف سے نکلے ہوئے انسان آج بھی دین مصطفیٰ کی نگہبانی کر رہے ہیں، آج بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی پاسبانی کر رہے ہیں، آج بھی عقیدہ اہل سنت کی نشر و اشاعت کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو انہی جیالوں کی وہ جماعت ہے، انہی میں کوئی ایسا درویش نکلتا ہے جو پورے علاقے کو اسلام و سنیت کے نور سے روشن کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت، اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حق ہے، حق حضرت، یہی کام کرنے والے ہیں، بہت یہی اسلام و سنیت کی حفاظت کے نگہبان ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس جماعت میں بڑھوتری کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں تھوڑا پیسہ دے دیا تو ہم اپنے بیٹے کو ہم مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، ارے ہم مالدار آدمی، ہم اپنے بیٹے کو کانوینٹ میں پڑھائیں گے کہ مدرسے میں؟ اللہ نے ہمیں کھاتا پیتا بنایا ہے، ہم کوئی غریب آدمی ہے جو مدرسے میں بچے کو پڑھائیں؟ ہم کوئی غریب آدمی ہے جو حافظ قرآن اپنے بچے کو بنائے؟ ہم کوئی گئے گزرے آدمی ہے جو اپنے بچے کو عالم بنائے؟ ہم کوئی گرے پڑے آدمی ہے جو اپنے بچے کو قاری بنائے؟ سوچ کو بدلو، میرے مصطفیٰ نے غریبوں، یتیموں اور مالداروں اور ساہوکاروں میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا۔ مصطفیٰ نے حجۃ الوداع میں اپنے خطبہ عقیدہ میں یہ پیغام دے کے بتا دیا،
عبد علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. تم گورے ہو کالے ہو غریب ہو مالدار ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بتاؤ وفادار مصطفیٰ کتنے ہو, غلام مصطفیٰ کتنے ہو, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اعجاز قرآن کانفرنس مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی آصف رضا صاحب قبلہ مجددی. کمزور سمجھنے والے اس طبقے کو, غریب سمجھنے والے اس طبقے کو, گیا گزرا سمجھنے والے اس طبقے کو اپنی اصلاح کرو اور ذہن و فکر کے زاویوں کو بدلو, اپنی سوچ کا قبلہ بدل ڈالو. تمہیں معلوم نہیں تم چاہے اربوں پتی کیوں نہ ہو جاؤ, تمہارے بیٹے چاہے کتنے بڑے بیرسٹر کیوں نہ ہو جائے, انہیں ڈگری دینے کے لیے کوئی ممبر نہیں سجایا جائے گا. ارے یہ حافظ قرآن ہے جسے ڈگری دینے کے لیے ممبر سجائے گا. ہے کہ نہیں بتائیے؟ کتنا ہی بڑا آپ کا بیٹا مالدار ہو جائے, گلف میں جا کے خربوں کما لے, سنکھوں کما لے, دنیا بھر کا سب سے بڑا مالدار بن کے آ جائے, پورے علاقے میں بلڈنگیں ہی بلڈنگیں بنوا دے, لیکن کوئی اس طرح کا علماء اور ذمہ داران دین اسلام اس طرح کا کوئی جلسہ سجا کے اس کا استقبال نہیں کریں گے, اس کی عزت افزائی نہیں کریں گے, اس کو ہار پھول مالا پہنا کے اور دستار بندی کر کے اسے اس اونچی جگہ پر بیٹھنے کے لائق اگر کوئی بناتا ہے تو وہ درسگاہ کا ایک حافظ قرآن ہے, وہ عالم ذیشان ہے, وہ قاری قرآن ہے, جو ایک غریب کے بچے کو, جو یتیم و بے کس کے بچے کو بھی قرآن کا حافظ بنا کے دنیا اور آخرت میں ذیشان بنا دے. قرآن اعجاز قرآن کانفرنس میں ہو. میں عرض تو کرنا کچھ اور چاہتا تھا, یہ باتیں آ گئی جو ہمارے حالات کا بہت بڑا رونا ہے اور حالات کا بہت ہی کڑوا سچ ہے, بہت کڑوا سچ ہے. لیکن محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں, سب سے میری گزارش ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر فکر کی سب سے پہلے جوت جگانے کی کوشش کریں. بنیاد یہی ہے, جب تک سوچنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی تب تک کہ کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, کیا کہتے ہیں, متاع وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ان کے شعر کا مطلب ہے افسوس یہ ہے کہ کارواں کا جو سامان, قافلے کا جو سامان ہے, سب کا سب لٹ گیا. لیکن کہتے ہیں اس سے بھی بڑا افسوس یہ ہے کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, قافلے کے دل سے نقصان کا احساس اور خیال ہی محو ہو گیا ہے, دل و دماغ سے نقصان کی فکر ہی مٹ گئی. افسوس اسی بات پر ہے, افسوس اس پر نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے حالات بگڑ گئے, افسوس زیادہ اس بات پر ہے کہ ہم ان حالات کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ نہیں؟ حضرات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. تشریف لا. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. اعجاز قرآن کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہو, قرآن کا اعجاز سمجھو, قرآن کا مقام و مرتبہ سمجھو, قرآن کی برکت اور فضیلت سمجھو, قرآن کی اہمیت سمجھو. قرآن ہمارے اور آپ کے لیے کتنا اہم ہے اور رب کا کتنا اعلیٰ پیغام ہے. اگر اس بات کو ہم نے صحیح سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی میں چار چاند. بنیاد یہی ہے, جس دستور اساسی کو ہم نے بھلا دیا
جس نظام کامل کو ہم نے اور آپ نے پسے پشت ڈال دیا ہے، یہی وہ نظام ہے کہ جس نے گرے پڑوں کو عزت کا تاجدار بنا دیا تھا، یہی وہ دستور ہے جس نے کالوں کو اتنا عزت والا بنا دیا تھا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے کا انہیں شرف مل رہا تھا، یہی قرآن تھا کہ جس نے بیواؤں بے کسوں یتیموں کو اور نہایت درجہ گھٹیا انسانوں کو عزت و آبرو کے اس اعلیٰ مقام پہ کھڑا کر دیا تھا کہ سلاطین بھی جن کی عزت دیکھ کے انگشت بدلتا رہ جاتا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی امانت جس کے سینے میں آ جاتی ہے وہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ حافظ قرآن بننے والے مبارکباد کے لائق ہیں، عالم ذیشان بننے والے مبارکباد کے لائق ہیں، قاری قرآن بننے والے واقعی میں قسمت کے دھنی ہیں کہ جنہیں خدا نے اپنے دین کی پاسبانی کے لیے چن لیا۔ اللہ کا قرآن کسی بندے کی حفاظت کا مرہون منت نہیں، اللہ کا کلام کسی بندے کے پڑھنے نہ پڑھنے سے اس پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ چاہے پوری کائنات بالفرض اگر اس سے منہ موڑ لے تو اس کلام کی عظمت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ فرق یہ ہے کلام الہی پہ تو کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن زمانہ جتنا کلام الہی سے دور ہوگا زمانہ اتنا ہی زیادہ پستیوں کا شکار ہوگا، اتنا ہی زیادہ ذلیل و خوار ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ زمانہ دنیا میں گری نظروں سے دیکھا جائے گا جتنا قرآن مقدس سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ پیغام الہی ہے، ہم قسمت کے دھنی ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کی وساطت سے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا۔ معمولی چیز نہیں ہے، قرآن ہے، اللہ اکبر۔ قرآن جو ہماری عظمت کی داستان کی نگہبانی کرتا ہے، قرآن جو ہماری حقانیت کی پہچان ہے، قرآن جو ہماری صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے اور قیامت تک دین اسلام کے باقی اور قائم رہنے کی دلیل۔ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی، ہوا اسلام یوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، ہوا اسلام یوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینے میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ قرآن کی دولت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جس قرآن کو ہم طاق میں سجائے ہوئے ہیں، جس قرآن کو ہم صرف رمضان کے مہینے میں کھولتے ہیں، جس قرآن کو ہم صرف تیجے 40 میں اور قرآن خوانیوں کے موقع پر پڑھنا اور پڑھانے کا شعور رکھتے ہیں، وہ قرآن ہے۔ اگر ایک ایک حرف ہم پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ زندگی میں نکھار آتا چلا جائے گا، زندگی میں بدلاؤ آئے گا اور وہ نور آئے گا، انشاءاللہ ہماری زندگی روشنی کا مینار بن جائے گا۔ سرور عالم پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بالا تبار ہے، قد افلح من زجنہ اللہ فی قلبی، فرماتے لوگوں سنو، وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا جس کے سینے کو اللہ نے قرآن سے روشن و منور اور آراستہ کر دیا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے، وہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں بریلی کا تاجدار پکار پکار کے کہتا ہے، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جو مصطفیٰ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے وہی حقیقت لازوال بن جاتی ہے۔ وہ نبی کہہ رہا ہے قرآن جس کے سینے میں ہے وہ کامیاب ترین انسان۔ اور ہم نے تو طاقتوں پہ سجا رکھا، یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی سطحی ذہنیت کو اور آپ کی فکر کو سمجھتے ہوئے میں بڑے آپ کے لیول کے اعتبار سے بات کر کے آپ کے ذہن و دماغ تک اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی، اور صحیح نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری زندگی میں انقلاب کی ضرور آئے گی۔ غور کریں،
جو حضرات سنے وہ دھیان سے سنتے رہے، جو لوگ آ جا رہے ہیں انہیں آنے جانے دیں۔ قرآن مقدس کے پیغام کو تو سمجھو، قرآن مقدس کی اہمیت اور فضیلت کو تو سمجھو۔ حفاظ قرآن کی اہمیت اور فضیلت آپ سنتے رہتے ہو، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ حفظ قرآن کی برکتوں کو بھی آپ سنتے رہتے ہو، عام طور پر بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن قرآن صرف اس کے لیے فضیلت کا ذریعہ نہیں ہے جس نے قرآن حفظ کیا ہے، بلکہ قرآن تو ہر اس شخص کو فضیلت اور اہمیت عطا کر دیتا ہے جو قرآن سے اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ قرآن کی ماشاءاللہ، آپ نے برکت کوئی نہیں سمجھا، رب قدیر کے کلام کی بلاغت اور معجز بیانی ایک طرف، یہ تو فصحا سمجھیں گے، اہل بیان سمجھیں گے، اہل بلاغت سمجھیں گے، معرفت رکھنے والے سمجھیں گے، دنیا کے سائنسدان سمجھیں گے۔ قرآن کا اعجاز پوچھنا ہے تو اہل عرب سے پوچھو، قرآن کی بلاغت پوچھنا ہے تو اہل زبان سے پوچھو، قرآن کا نظام معجز بیان سمجھنا ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس میں طلاقت لسانی تھی، زور بیانی تھی، جن کے بارے میں میرا امام کہتا ہے جو سمجھتے تھے ہم ہی ہیں اہل زبان، جو سمجھتے تھے ہم ہی ہیں اہل زبان، سن کے قرآن زبانیں دبا کے بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعجاز قرآن کانفرنس، حضرت علامہ مفتی آصف رضا صاحب قبلہ مجددی مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ دور مت جاؤ، زیادہ مت ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قاضی ناصر الدین بیضاوی کی تفسیر بیضاوی اٹھا کے دیکھ لو اور محض الف لام میم یہ 3 حروف مقطعات کی جو انہوں نے بحث کی ہے اور اعجاز جو بیان کیا ہے اسے کبھی اردو میں ترجمہ ہو، کبھی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو، کبھی ہندی میں انواد کیا جائے، اسے پڑھ کے دیکھ لو، قسم خدا کی سینہ چوڑا ہو جائے گا اور ایمان مچل کے کہے گا ارے خدا کا کلام جب 3 حرف ایسے ہیں تو پورے کلام کی شان کیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، نہ پڑھنے کا شعور بیدار کیا، ہم نے تو کہہ دیا ترجمے میں لکھا ہوا ہے صاحب اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ہم نے چھوڑ دیا۔ ارے چھوڑو مت، ہم مراد نہیں جان سکتے لیکن یہ تو جان سکتے ہیں کہ یہ جس پہ اترا ہے وہ کتنا عظیم سینہ ہوگا جس نے سارے علوم کو اپنے اندر جذب کر کے دنیا کو علم کی دولت سے مالا مال کر۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میں بہت عمدہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، غور کریں۔ میں نے ویسے تو پوری آیت کریمہ تلاوت اسی نظریے سے کی تھی، کچھ علمی گفتگو ہوگی، لیکن مجھے آپ کا جو لیبل سمجھ میں آ رہا، میں گفتگو کو تھوڑا سا موڑ رہا ہوں، علماء سے معذرت چاہتا ہوں، زیادہ علمی گفتگو نہیں، لیکن ایک سوال میں ضرور آپ سے کروں گا۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر آپ میں سے کسی کے بھی سمجھ میں نہ آئے تو میرا تقریر کرنا بیرتھ ہوگا کہ نہیں؟ ارے ہاں ہوں تو کرو بھائی، بیکار ہوگا کہ نہیں؟ پیچھے والے سن رہے ہیں کہ نہیں، یا صرف دیکھ ہی رہے ہیں؟ میں کوئی بات کہوں آپ کے ذہن و دماغ میں نہ پہنچے تو میرا بات کہنا بیکار ہو جائے گا کہ نہیں؟ جب آپ سمجھے نہیں تو میرا کہنا بیکار، جب آپ سمجھے ہی نہیں تو میرا کہنا بیکار۔ ایک جملہ میں روانی میں کہہ گیا لیکن آپ کی توجہ طلب کرتا ہوں، اس جملے پر ذرا غور کر کے تو دیکھیں، میرے نبی کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر کہنے والے اور علم غیب کا انکار کرنے والے پوری دنیا وہابیت کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں نبی کے سارے علوم کی تو بات الگ ہے، ارے نادان ساری وہابیت مل کے خالی الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتی، اور میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ جبریل قرآن سنا رہے ہیں، جب حروف
مقطعات بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں قد فہمت و علمت، اے جبریل میں نے سمجھ بھی لیا جان. کیا بات ہے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اعجاز قرآن کانفرنس حضرت علامہ مفتی آصف رضا صاحب قبلہ مجددی. پورا قرآن تو جبریل سنا رہے، مصطفیٰ خاموشی سے سن رہے، لیکن جب حروف مقطعات کی بات آ رہی ہے تو میرے نبی جبریل کے سناتے ہی کہہ رہے ہیں جبریل میں نے سمجھ بھی لیا جان بھی لیا، سمجھ بھی لیا جان بھی لیا. جبکہ جبریل کو خود پتا نہیں میرے مصطفیٰ آپ نے کیسے سمجھ لیا، کیسے جان لیا. تو زبان حال سے دانائی اور علمی لیاقت یہ جواب دیتی نظر آئے گی، ارے جبریل میں خدا کا محبوب اعظم ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں خدا کی کائنات میں سب سے عظیم. کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ذرا غور کریں، خالی قرآن کے 3 حرفوں کی جب یہ شان ہے تو پورے قرآن کی شان کیا ہوگی، پورے قرآن کی اہمیت اور عظمت کیا ہوگی. اسی لیے تو کسی شاعر نے سچی بات کہی تھی، ہمیں متوجہ کیا تھا، لیکن ہم تو توجہ دینے والے ہی نہیں اچھی باتوں پر. ہر حرف کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ہم نے سمجھا ہی کہا، ارے رب کی صفت کاملہ ہے قرآن، رب کی صفت قدیمہ ہے کلام الہی، وہ قرآن کی صورت میں ہمیں ملا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ رب کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پیارا نبی اور قرآن دے دیا. انشاءاللہ ہم دنیا کی ساری قوموں میں معزز رہیں گے، ہر دور کے سالار اور ہر دور کے قائد و رہنما بن کے. شرط صرف یہ ہے سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی. صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت ہم پیدا کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا کے قائد اور رہنما کی شکل میں نظر آئے گی اور دنیا ہمارے قدموں کی پیروی کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. بہت اچھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑنا یہی سب سے بڑی ہماری بھوک. قرآن کی عظمتوں کو ہم نے فراموش کر دیا. آج تھوڑی سی سائنس پڑھنے والا لڑکا ہمارا قرآن کی باتوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کرنے لگتا ہے، قرآن کے حرکت زمین اور رد حرکت زمین کے فلسفے پر انگشت نمائی کرنے کی ناپاک جسارتیں کرنے لگتا ہے. نہ جانے کیسے کیسے فلسفے اور کیسی کیسی سائنسی جھوٹی تحقیقات کے زوم میں آ کے قرآن عظیم کی عظمت پر انگلی اٹھانے کی ناپاک جسارت کرنے لگتا ہے. ارے نادان، جب سائنس کا کوئی لفظ بھی نہیں بنا تھا تب میرے مصطفیٰ پہ اترنے والا قرآن دنیا کو سائنس کی تعلیم دے رہا تھا، سائنس کے علوم کی رہنمائی. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ دیکھیں ہماری جماعت کا عظیم الشان لہجہ شاعر اعظم ہندوستان حضرت محبوب ظفر دہلوی کی حاضری ہو رہی ہے. استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اعجاز قرآن کانفرنس علماء اہل سنت شاعر اسلام حضرت محبوب ظفر دہلوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غور کریں میرے بھائیوں، دنیا کہتی ہے سائنس یہ کہہ رہی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، لیکن سائنس تو کچھ کہتی ہے 10 سال کے بعد اس کے الٹا کہنے لگتی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار جو ہیں، جو پڑھے لکھے یہ سائنسی علوم پہ گرو کرنے والوں، میرے بھائیوں قرآن کی طرف آؤ. اور میں ایک آپ کو بڑی اہم اور نہایت کارآمد بات بتا کے جا رہا ہوں.
जिन्हें उनके प्रोफेसर और साइंस के اساتذہ धोखा देके कुरान से बरगश्ता करने की नापाक जसारत करते हैं, वो एक हमेशा उसूल याद रखें, साइंसी उलूम वो हैं कि जहाँ की तहकीकात और जहाँ की नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी राय और सोच रोज बदलती रहती है, आए दिन तब्दील होती रहती है। कभी कोई कहता था कि जमीन चपटी है, कभी कोई साइंसदान कहता था जमीन ऐसी है, अब कोई कह रहा है जमीन गोल है। बदलते नजरियात ये साइंस के हैं। कुरान वो है कि जिसका एक लफ्ज भी न बदला है न बदलेगा। कुरान ने जो कह दिया वही अटल है, और आखिर में इंसानियत को उसी अटल उसूल को अपनाना पड़ेगा और जबान से ये कहना और मानना पड़ेगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक चीज, एक बात मैं रखूंगा, आप गौर करें। कुरान हर चीज का बयान है। रब्बे कदीर ने खुद सराहतन फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। महबूब, हमने आप पर जो ये किताब उतारी है, ये किताब कामिल हर चीज का रोशन बयान, हर चीज का रोशन बयान है। ये कुरान का ऐलान है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, गैर मुस्लिम फलसफा बघाड़ने वाला बड़ा फलसफी था। कहने लगा, हजरत आप तो अपने कुरान को अटल मानते हैं और कुरान के एक हर्फ में भी आप कभी शक नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कुरान में हर चीज का बयान है। आपने कहा, बिलाशुबा न सिर्फ कहता हूं बल्कि अकीदा रखता हूं। तो कुरान में हर चीज का बयान है, हर शय का बयान है, मेरा अकीदा है, ईमान है। उसने कहा, अच्छा हजरत, अगर कुरान में हर चीज का बयान है तो साइंस की तहकीक ये है कि आसमान में जो चांद और सूरज और सितारे गर्दिश करते हैं, जो तैरते हैं, घूमते हैं, इनके चक्कर लगाने का रास्ता दोहरा होता है। इनकी गर्दिश माकूस होती है, दोहरी होती है, यानी एक तरफ से जाते हैं और दूसरी तरफ से पलटते हैं। आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग। गौर करें, उसने कहा, हजरत चांद और सूरज और सितारों के घूमने और गर्दिश करने के रास्ते अलग अलग हैं, दोहरे रास्ते हैं। ये साइंस मानती है। फलसफा कहता है कि अजराम फलकी की रफ्तार अलग अलग है, जुदागाना है, माकूस है, उल्टी है, आना एक तरफ से, जाना दूसरी तरफ से, और ऐसा कुछ सिस्टम है। अगर इधर से ये बढ़ा तो इधर का सितारा इधर आएगा, और इधर से ये इधर गया तो इधर का सितारा इधर आएगा। ये इसी तरह का चक्कर लगाते हैं आसमान पे और इसी तरह से घूमते हैं। लेकिन आपके कुरान में क्या इन सितारों की गर्दिश को, इनकी हरकत को, इनकी रफ्तार को बयान किया गया है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि कुरान ने इनकी रफ्तार को बयान किया। सवाल समझ में आ गया है? गैर मुस्लिम का सवाल था कि हमने तो कहीं नहीं देखा कि हजरत कुरान में गर्दिशे सैयारगान बयान की गई हो, अजराम फलकी की हरकत को बयान किया हो, हमने तो कहीं नहीं देखा। आपने फरमान, नादान, कुरान में हर चीज का रोशन बयान है, ये मेरा अकीदा है, लेकिन इसे समझने के लिए मदीने की गुलामी का सुरमा लगाना जरूरी है, मदीने की वफादारी होना जरूरी है। का क्या मतलब? का तूने नहीं माप पाया? अरे गजाली को तो मिला है। मेरा रब फरमाता है, कुल्लुन फी फलकी यसबहून, तमाम के तमाम सितारे और चांदो सूरज आसमान में गर्दिश कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। अच्छा ठीक है हजरत, समझ में आ गया कि सब के सब आसमान में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक ही रास्ता बयान हुआ, ये तो एक ही हरकत बयान हुई।
اور آپ کو میں نے بتایا، اور آپ خود بھی فلسفے کے عالم ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ فلسفی کہتے ہیں دوہری گردش ہے، دوہری حرکت ہے۔ قرآن میں تو دوہری حرکت کو بیان ہی نہیں کیا گیا، سادے لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ چاند اور سورج اور ستارے یہ سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ ایک ہی بار کہا، امام غزالی مسکرائے، فرمایا نادان، ارے تجھے پتہ نہیں یہ کلام خدائے رحمان ہے یا ایک بات ہوتی ہے، لیکن گہرائی میں جاؤ تو ہزاروں علم کے سوتے پھوٹتے ہیں، ہزاروں دریا موجود نظر آتے ہیں۔ ارے اسی آیت میں میرے رب نے چاند و سورج و ستاروں کی دونوں طرح کی حرکتوں کو بیان کر دیا ہے۔ کا کیا مطلب؟ کا یسبحون کو ہٹا دے، اب کلن فی فلکن کو پڑھ، کلن فی فلکن کو ادھر سے پڑھ، اور اس کے بعد میں فلک کے کاف سے لے کے پھر الٹا پڑھنا شروع کر، الٹا پڑھے گا تب بھی کلن فی فلکن بنے گا، ادھر سے پڑھے گا تب بھی کلن فی فلکن ہے، ادھر سے پڑھے گا تب بھی کلن فی فلکن ہے۔ رب نے بتا دیا آتے الگ ہیں، جاتے الگ ہیں، یہ قرآن ہے جو خدا کا معجز بیان ہے۔ یہ ہے کلام الہی۔ کبھی غور کیا ہم نے اس ناحیے سے، اس جہت سے کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی؟ ہم تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان تک پڑھنے کی توفیق نہیں پاتے، ہمارے پاس میں تو اتنا ٹائم ہی نہیں، جبکہ اپنے تو اپنے بیگانوں نے، دیوبندیوں وہابیوں کے بھی بعض منصف مزاج عالموں نے اس بات کا بڑے کھلے دل کے ساتھ میں اعتراف کیا ہے کہ قرآن مقدس کے اردو کے جتنے ترجمے آج تک ہوئے ہیں، سارے ترجموں میں اگر قرآن کی رعایت اور اس کی تفاسیر کی رعایت کرنے والا اور سب سے کم الفاظ والا اگر کوئی ترجمہ ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کنز الایمان۔ لیکن ہم کہاں پڑھتے ہیں، ہم غور ہی کہاں کرتے ہیں، ہمارے پاس میں تو وقت ہی نہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، جو قرآن اپنے سینے میں بسا رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ قرآن کا حافظ ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے، واقعی میں دنیا اور آخرت میں بڑی عزت کی چیز ہے جس کے سینے میں قرآن ہو۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا اس قول کو کہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا حافظ غیر حافظ قرآن پر ایسے فضیلت رکھتا ہے جیسے خالق کائنات کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ اللہ، یہاں تک آیا بعض روایتوں میں۔ اب غور کریں ایک حافظ قرآن کتنا عظیم ہوتا ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت میں ایسا تاج زرری پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ۔ تو یہ فضیلتیں تو مسلم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں حفاظ قرآن سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن صرف حافظ بننے تک اپنے تعلیمی سلسلے کو محدود مت کریں، بلکہ اسے پہلا زینہ سمجھے کہ قرآن سینے میں آ گیا ہے تو گویا کہ آپ میڈیکل اسٹور پہ دوائیاں رکھنے والے ہو گئے ہیں۔ ابھی دوائیوں کی جانچ پرکھ اور دوائیوں کی خاصیت اور دوائیوں کی تاثیرات جاننے کے لیے آپ کو جس طرح میڈیکل کی تعلیم کی ضرورت ہے، ایسے ہی قرآن کا صحیح فیض پانے کے لیے آپ کو قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھنا ضروری ہے، عالم ذیشان بننا ضروری ہے، ماہر قرآن بننا ضروری ہے، تاکہ قرآن کو آپ زبانی بھی پڑھے اور دل کی تختی پر ایسا نقش کر لے کہ ایک ایک قدم ہمارا اٹھے تو قرآن کی روشنی میں اٹھتا ہوا۔ مزہ تو جبھی ہے، بڑی مبارک بات کے لائق ہے حضرت علامہ مولانا الیاس مصباحی صاحب اور ان کے رفقائے کار کہ اتنی مختصر سی مدت میں انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، اور آج بحمدہ تعالی یہاں سے حفاظ قرآن کی دستار بندی
का वो रूह परवर मंजर हमें देखने को मिलेगा। ये इनकी मेहनतें, आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन यहीं तक मत रुके। मैं हजरत से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, इस इलाके में बड़ी सख्त जरूरत है कि हम इतने कसरत से अहले सुन्नत के दीनी इदारे दरसे निजामी के खोल दे कि किसी तरह की बदअकीदगी को कहीं पैर जमाने का कोई मौका ना मिले और सब के सब मदीने के सच्चे वफादार। तरीका सिर्फ एक ही है, इल्म। जहालत से बगावत आती है, जहालत से गुमराही आती है, जहालत से ही बदअकीदगी आती है, जहालत से ही बदअमली आती है, जहालत से ही जिल्लत आती है, जहालत की ही बलबूते इंसान ऐसे ऐसों के पैर चाटता है कि जिन्हें अपने बराबर बैठाना भी रवा नहीं है। ये जहालत है, इसलिए हम जहालत का खात्मा करने की कोशिश करें, इल्म की रोशनी जगाएं, इंशाअल्लाह सारे मसले हल होते हुए नजर आएंगे। इल्म इंसान के रुतबे को बढ़ा देता है, ये जलीलों को भी जीशान बना देता है। इल्म से कैसा मकाम और मर्तबा मिलता है, कि तारीख इस्लाम इस बात पर गवाह है। कुरान से अपने आप को करीब करने की कोशिश करो। कुरान वो है हजरत सालिम, जो हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आजाद करदा गुलाम हजरत सालिम, उलमा जानते हैं कितनी अजीम और जलील कद्र शख्सियत का नाम, सहाबी रसूल। लेकिन जानते हैं बचपन में ये कैद होके चले आए, किसी इलाके से लाए गए मक्के में। मक्के में गुलामी का तौक डाल दिया गया और एक औरत ने इन्हें खरीद लिया। छोटे से बच्चे थे, एक औरत ने खरीद लिया, काम काज के लायक नहीं थे, उसने रहम आ गया, शफकत में उसने बहुत कम दामों उन्हें खरीद लिया और उसके बाद में अपने घर में रखने लगी। पलते रहे, परवरिश पाते रहे। थोड़े ही दिनों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और थोड़े ही अरसे के बाद में हजरत अबू हुज़ैफा ने इस्लाम कबूल फरमा लिया। अबू हुज़ैफा ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद में उस औरत से शादी कर ली। उसी औरत ने अपने उसी छोटे से गुलाम को अबू हुज़ैफा के हवाले कर दिया, अबू हुज़ैफा को भेंट कर दिया, हिबा कर दिया, गिफ्ट में दे दिया। गौर करो, दो मर्तबा गुलामी का तौक डलवाने वाला एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का है। अबू हुज़ैफा चुके इस्लाम कबूल कर चुके थे, अपनी बीवी को भी तबलीग की, बेहमदही ताला वो भी इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गई। मियाँ बीवी मुसलमान हो गए, आपस में मशवरा किया, अरे इस गुलाम का क्या करें, अभी तो ये नौखेज है। अबू हुज़ैफा ने कहा हम इसे गुलामी की जिंदगी में रख के और गुलामी की बेगार करा के इसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हमारे मुस्तफ़ा ने रहमदिली हमें सिखाई है, इसलिए ऐसा करते हैं, हम इसे अपने साथ ले जाया करेंगे और ये हुजूर की बारगाह में इल्म और ईमान की दौलत से मालामाल। गौर करें मेरे भाइयों, मैं समझाना चाहता हूं, आप देखें इल्म कैसे इंसान के मकाम और मर्तबे को बढ़ा देता है। हजरत अबू हुज़ैफा हजरत सालिम को ले जाने लगे। बड़ा ज़हीन बच्चा था, अगरचे गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही काम लेना था। मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचा तो बच्चा इतना आगे निकला, इतना आगे निकला कि मुस्तफ़ा जो आयते कुरानिया अपने सहाबा को सुनाते, हजरत सालिम उसे मिनवान हिफ्ज कर लेते और मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुबारक लहजे में पढ़ने का सलीका हासिल। याद करते रहे, जवान हो गए। एक दिन मुस्तफा जाने रहमत सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका में तशरीफ लाए। देखा सैयदा आयशा कमरे के दरवाजे पे खड़ी हुई है, हुजरे मुबारका की दरवाजे की दराज से अपने कान लगाए खड़ी हुई है। दरवाजा खोला, आयशा यहाँ खड़ी हो, क्या बात है? अर्ज किया मेरे सरताज, वो मस्जिद के कोने में सुतून की बगल में कोई बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है, काफी देर हो गई, उसका लहजा इतना प्यारा है कि मैं सुनती रही और कुरान की आयतों पर सर झुकती रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत
حضرت علامہ آصف رضا صاحب قبلہ مجددی. میں مست ہوتی رہی میرے آقا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پڑھتا رہے اور میں قرآن سنتی رہوں. میرے مصطفیٰ نے کہا اچھا ذرا میں بھی تو دیکھوں کون ہے وہ. کہا حضور دکھ نہیں رہا وہ آڑ میں ہے. ذرا میرے نبی حجرے سے باہر تشریف لائے, مسجد نبی میں الٹے پاؤں جلوہ فرما ہوئے. دیکھا ستون کی آڑ میں کوئی اور نہیں, وہی مکے کا 2 بار کا غلامی کا توق ڈلوانے والا سالم مولا ابی حذیفہ بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کا لایا ہوا کلام الہی تلاوت کرنے میں مشغول. اب جو جملہ میں دینا چاہتا ہوں, کوئی بڑا مرتبے والا ہو سکتا ہے, کسی کو عزت مل سکتی ہے, دولت مل سکتی ہے, شہرت مل سکتی ہے, حکومت مل سکتی ہے, جاؤ منزلت مل سکتی ہے, قدر و عظمت مل سکتی ہے, بڑا مالدار ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جو جملہ میرے نبی نے سالم کے لیے بولا ہے, اس جملے کا مستحق ہونا کوئی واقعی میں قسمت کا دھنی ہوتا ہے. میرے نبی نے جب سالم کو دیکھا گھر کی طرف واپس آئے اور عرض کرتے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسوں کو میری امت میں پیدا فرمایا. شکر ہے مولا تیرا کہ تو نے سالم جیسوں کو میری امت میں پیدا فرما دیا. آپ ذرا سوچو تو صحیح, ہر جفا ہر ستم گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. ارے جن کی غلامی کا فخر پانے کے لیے تاجدار مچلتے ہو, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا شکر میں ادا کر رہا ہوں کہ اس نے سالم جیسوں کو میری امت میں پیدا. یہ عظمت قرآن ہے, یہ قرآن سے جڑنے کا شرف ہے, یہ قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا فضل ہے. میرے بھائیوں, اگر چاہتے ہو کہ قرآن تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت دے تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو, قریب کر لو. یہ صرف حافظوں, عالموں اور اماموں کی ذمہ داری نہیں, ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی دینی ذمہ داری, چاہے مرد ہو چاہے عورت, ہر ایک کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ قرآن سمجھے اور قرآن پڑھے. ذمہ داری ہے ہماری. ایسا نہیں ہے کہ خالی خلی باتیں کرنے سے ہم بس صرف ہم تو ہوائی میں ہیں, خواب و خیال میں ہیں. ہم چاہتے ہیں اسٹیج سے کوئی مقرر آ کے ہمیں جنت کا ٹکٹ بانٹ کے اور تقریر میں ہاتھ اٹھانے پہ ہمیں جنت کی سند دے کے چلا جائے, بس ہمارا جلسہ کامیاب, ہمارا خرچہ کرنا کامیاب. ہوتا ہے کہ نہیں؟ مزاج بن گیا ہمارا. یہ مزاج اس سے ہٹو. اگر ایسا ہی ہوتا تو میرے نبی نے جنہیں جنت کی 10 مرتبہ بشارتیں دی تھی, انہوں نے کبھی اس پر فخر نہیں کیا کہ میں جنتی ہوں, مجھے بشارت مل گئی. میں یقین رکھتا ہوں اگر ہم مومن مرے تو انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے, لیکن مومن مرنے کی گارنٹی کون لے گا؟ گارنٹی کون لے گا؟ جانتے ہو بزرگوں نے فرمایا ہے, اللہ والوں کا کلام ہے, متعدد صوفیاء کرام کی عبارتوں کا میں نچوڑ بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو بدعملی کا زیادہ شکار ہوتا ہے, مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کا ایمان چھین لیتا ہے. اللہ, ہم تو اسی پہ آ رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا سنی تو ہے, کیسے سنی ہو؟ روزے نہیں رکھتے نا, ہم سنی ہیں. حلوہ کھاتے ہیں اس لیے سنی ہے, کھچڑا بناتے ہیں اس لیے سنی ہے, فاتحہ دلاتے ہیں اس لیے سنی ہے. تو کیا ابو بکر صدیق سنی نہیں تھے معاذ اللہ؟ کیا فاروق اعظم سنی نہیں تھے معاذ اللہ؟ کیا صدیق کا عثمان غنی جو ہے سنی نہیں تھے؟ مولا علی سنی نہیں تھے؟ ارے انہیں چھوڑو, کیا غوث اعظم سنی نہیں تھے؟ غریب نواز سنی نہیں تھے؟ مجدد الفسانی سنی نہیں تھے؟ کیا حضرت مخدوم سمنہ سنی نہیں تھے؟ کیا حضرت شاہ سکندر کیتلی سنی نہیں تھے؟ کیا محبوب الہی سنی نہیں تھے؟ کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سنی نہیں تھے؟ کیا مفتی اعظم ہند سنی نہیں تھے؟ ارے یہ وہ بزرگ ہیں جن کی زندگی تقوی کی منہ بولتی تصویر تھی, جو انہیں دیکھتا تھا وہ تقوی کی دولت سے مالا مال. کہاں
ہماری اور آپ کی سوچ و فکر ہو گئی ہے، ہم نے بڑی غلط روش اپنا لی ہے۔ بدلو مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، حالات کو بدلنا ہے تو اپنے کردار و عمل میں چینجنگ کرو۔ یہ یقینی بات ہے کہ ایمان نجات کے لیے کافی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان کا نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور عمل دو بازو ہیں، دو پر ہیں ہمارے، جب تک دونوں پر سلامت نہیں ہوں گے تب تک بارگاہ قدس کی طرف پرواز کرنا بھی ہمیں میسر نہیں آ سکتا۔ اگر رب کی بارگاہ میں باریابی چاہتے ہو تو دونوں بازوؤں کو، دونوں پروں کو اپنے درست کر لو، اور پھر اس کے بعد میں عشق رسول میں ڈوب کے ان دونوں بازوؤں کے سہارے پرواز کرو۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر تمہارا حال کہے گا، تمہاری ایک ایک ادا کہے گی ہم کہاں رکتے ہیں۔ عرش و فرش کی آواز سے ہم کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز۔ اس کے بعد لوگ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچو گے، لیکن پہلے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کی سچی غلامی اختیار کرنا۔ تو تیار ہے نا آپ؟ میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بات تو موضوع تو بڑا تفصیلی ہے، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ بیٹھے رہیے، بیٹھے رہیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، دو لفظوں میں ایک مرتبہ اور اسے سن لیں اور اس پیغام کو حرز جاں بنا لیں، اپنی زندگی کا اسے نصب العین سمجھ لیں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا۔ ایک سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری باتوں کا ساری گفتگو کا ایک گویا کہ خلاصہ اور نچوڑ۔ علم اور دوسری چیز ہے عمل صالح۔ علم اور عمل، یہ دونوں چیزیں اگر ہم نے اور آپ نے اپنا لی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی قومیں آج ہماری دشمن ہے، ارے یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبید، یہ تو ہمیشہ رہا ہے۔ دشمنان اسلام ہمیشہ کفر و شرک کے دل دادا لوگ ہمیشہ اسلام کے چراغ کو بجھانے کے در پر رہے ہیں، لیکن اسلام کا چراغ نہ کل بجھا تھا، نہ آج بجھا ہے، نہ کبھی بجھے گا، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کئی دم دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ نہیں سکتے ہیں، ہم ختم نہیں ہوں گے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ عزتیں ہمیں مل جائیں تو صرف اور صرف ان دو فارمولوں پر عمل کر لو، انشاءاللہ خدائے قدیر ہمیں اور آپ کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی مبارکہ کا اگر ماحصل بھی آپ پڑھیں گے تو یہی دو چیزیں ہیں، علم اور عمل۔ علم کی شان تو یہ ہے کہ پہلی وحی اتر رہی ہے تو اقرا کہہ کے محبوب کو پڑھنے پڑھانے کا مزاج و ذہن دیا جا رہا ہے، اور عمل کی شان یہ ہے کہ میرا مصطفیٰ رات رات بھر عبادتیں کر کے اپنے قدمان مبارکہ کو ورم آلود کر لیتا، لیکن پھر بھی سجدوں سے کبھی دور نہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیار ہے نا؟ اخیر میں ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے کہ یہ انشاءاللہ سارے لوگ اٹھا دیجئے، جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہی اٹھائیں، جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے رکھیں، میں کسی کو ذلیل نہیں کروں گا، یہ محفل وہ نہیں کہ کسی کو ذلیل، لیکن ارادہ کیجئے انشاءاللہ، 1 منٹ صرف اٹھا دیجئے، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے بازوؤں میں قوت بخشے۔ علم چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، جو مفید علم ہے وہ سب حاصل کرو، بچوں بچیوں کو دلواؤ، لیکن سب سے پہلے یہ بھی یاد رکھو کہ ہم دین کا علم بچے بچیوں کو دلوائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھٹکنے نہ پائیں، گمراہ نہ ہونے پائیں، سب سے پہلے مصطفیٰ کے دامن سے بندھ جائیں، اس کے بعد میں جو بھی جائز علم حاصل کریں گے انشاءاللہ وہ علم بھی ان کے لیے روشنی کا ذریعہ۔ رب قدیر عمل خیر کی توفیق بخشے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔